اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا۔ ناظرین کرام، ایئر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کے میزبان سمیر احمد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایئر وائی کیو ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے ایک بار پھر احساس ٹرسٹ کی جانب سے احساس بھری محرم اپیل فور دا ایئر 2022 لے کر ہم پھر سے حاضر خدمت ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے ناظرین کہ جس میں ایسی داستانیں رقم ہوئیں اور ایسی مثالیں امت کے لیے اتباع کے حوالے سے چھوڑی گئیں کہ جن کا جتنی بار ذکر کیا جائے اور پھر نہ کہ صرف ذکر کیا جائے بلکہ ان سے سیکھتے ہوئے، ان سے روشن تعلیمات لیتے ہوئے ہم مسلمان اپنی زندگیوں میں ان تمام مثالوں کو اس طرح ڈھالیں اور اس طرح ان مثالوں کی اتباع کریں کہ ہم بھی کامل مومن بن سکیں، کامل مسلمان بن سکیں۔ تو جہاں عبادات کا اہتمام ہوتا ہے اور دیگر حوالوں سے اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں درد بھری انسانیت، وہ انسانیت کہ جو مظلوم ہے، وہ انسانیت کہ اللہ نے کسی حکمت کی وجہ سے اگر انہیں مال و دولت سے محروم کیا ہے، آسائشوں سے محروم کیا ہے، وہ انسانیت کہ جو اس کیٹیگری میں آتی ہے کہ جس سے رب تعالیٰ نے لے کر اس کو آزمایا ہے کہ آیا کہ وہ مصیبت پر یا فاقہ کشی پر اگر اتر آئیں اور اس پر وہ اپنا صبر کا اظہار کریں یا نہ کریں، اس طرح کی آزمائش میں اس کیٹیگری کو مبتلا رکھا ہے۔ تو وہیں دوسری طرف اس مسلمان طبقے میں ایک دوسری کیٹیگری جس کو اس آزمائش میں رکھا کہ اگر رب تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ضرورت سے زیادہ اس کو آسائشیں دی ہیں، اس کو لگژریز دی ہیں، فیسیلیٹیز دی ہیں، تو آیا کہ وہ آزمائش اس کے لیے کیا ہے کہ وہ مصیبت کی اس گھڑی میں کہ جب یہ دوسرا طبقہ کسی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، ضرورت میں ہے، تو یہ مالدار طبقہ اس کی مدد کرتا ہے یا نہیں۔ تو ایک طرح سے یہ دونوں کی آزمائش ہے، ایک کا صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے تو دوسرے کا شکر کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اور قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ۔ ناظرین کی بڑی طرح کے اس میں اگر دولت کا جو طریق حفظ بتما ایک تہی ہے کہ ہمیں حقیقت امت کو پہنچ ہر شکر ایک بہ احساس کر چکا، لیکن وقت محرم کے حوالے سے جو پروجیکٹس ہیں اس پر آپ سے ڈونیشنز کی اپیل کی جا رہی ہے اور گاہے بگاہے ہم اپنی ٹرانسمیشنز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہم اپیل کر رہے ہیں محرم اپیل 2022، اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے علاقے میں ہینڈ پمپ لگائے جائے، اسمال ہینڈ پمپ، جہاں سے لوگ پانی جو ہے وہ ان کو میسر آ سکے، آپ اس وقت فوٹیجز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ویجولز میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے علاقوں میں احساس ٹرسٹ کی ٹیم نے، ہمارے نمائندگان نے، کارکنان نے، ہمارے والنٹیئرز نے پہنچ کر الحمدللہ آپ مخیر حضرات کے دیے ہوئے ڈونیشن سے وہاں پر ہینڈ پمپس نصب کیے ہیں اور وہاں سے کس قدر مخلوق خدا جو ہے وہ مستفید ہو رہی ہے۔ اگر آپ ایک اسمال ہینڈ پمپ کے لیے ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ کو 235 پاؤنڈز یا پھر $300 آپ کو پے کرنے ہیں۔ اسی طرح سادات کے لیے جو گفٹس کا انتظام کیا گیا ہے، کیونکہ آپ یقیناً جانتے ہیں، علماء کرام بھی ہمیں یہ معلومات فراہم کرتے ہیں کہ سادات جو ہے ان کو صدقہ و خیرات یا پھر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لہٰذا گفٹس کے طور پر، ہدیے کے طور پر ان کے لیے، سادات کے لیے اہتمام کیا گیا ہے کہ ہم عزت نفس کا بھرپور خیال رکھتے ہوئے احساس ٹرسٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جب ان تک یہ چیز پہنچے، آپ کا یہ تحفہ پہنچے، تو وہ اسی پروٹوکول کے ساتھ پہنچے کہ جس طرح آپ کسی بھی اپنے دوست کو، اپنے احباب کو، عزیزوں کو آپ کوئی گفٹ پیش کرتے ہیں، تو اسی پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ یہ گفٹ پیک جو ہے سادات فیملیز تک پہنچائے جاتے ہیں جو سفید پوش ہیں، اور ان کو یقیناً اسلام نے جو تعلیمات دی اس کے مطابق ہم زکوٰۃ یا دیگر اس طرح کی
جو ہے وہ خیرات وغیرہ نہیں دے سکتے، لہٰذا گفٹ کی صورت میں یہ گفٹ پیک ان تک پہنچایا جاتا ہے، جس کی مد میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سادات فیملیز کو آپ کی جانب سے آپ کے ڈونیشنز کے ذریعے یہ گفٹ پیک پہنچائے جائیں تو اس کے لیے 75 پاؤنڈز یا پھر 121 US ڈالرز آپ کو پے کرنے ہوں گے۔ اسی طرح اگر راشن پیک آپ چاہتے ہیں کسی ضرورت مند کے گھر پہنچائی جائے، بنیادی اشیاء خورد و نوش کی بہت کمی ہے، بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر ایسے لوگ بستے ہیں جو سفید پوش ہیں اور وہ کسی سے مانگتے نہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں اور ایسی فیملیز کو الحمدللہ احساس ٹرسٹ تلاش کرتا ہے کہ جو اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ جو قسمہ پرسی کے اس حال میں بھی لوگوں کے آگے اپنا ہاتھ دراز نہیں کرتے، صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو ایسے سفید پوش لوگوں کے گھر تک راشن پیک اگر آپ پہنچانا چاہتے ہیں اپنی جانب سے تو آپ اس کی مد میں 65 پاؤنڈز یا پھر 75 US ڈالرز بھی پے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ یہ جو اب آپ ڈونیشن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کی رقم اس میں شامل نہیں ہو سکتی، یہ نان زکوٰۃ فنڈ ہے، اور اس کے لیے اگر آپ مسجد ایک تعمیر کروانا چاہتے ہیں جو کہ یقیناً صدقہ جاریہ کے حوالے سے ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک بہترین سورس ہے کہ اگر آپ ایک مسجد کی تعمیر کروا دیں، یاد رکھیں کہ روز ایک دن میں 5 بار اذان دی جاتی ہے اور 5 بار نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہوتی ہیں، ذکر و اذکار ہوتے ہیں، مساجد میں جس طرح بھی عبادات کا اور پھر نوافل کا اور پھر رمضان کے اندر اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو آپ کے پیسوں سے، آپ کے ڈونیشن سے جس علاقے میں وہ مسجد تعمیر کی گئی ہوگی وہاں جس قدر عبادات ہوتی چلی جائیں گی، اللہ کے نام لینے والے بندگان خدا عبادات و ریاضت میں مشغول رہیں گے، اسی قدر انشاءاللہ تعالی آپ کی اگر خلوص نیت ہوئی اور یہ مسجد تعمیر ہو گئی تو آپ کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو آپ یہ اپنی جانب سے بھی اگر خاکم بدھن، اگر آپ کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا میں نہیں رہے اور اس دنیا سے کوچ کر گئے تو آپ ان کی جانب سے بھی ایصال ثواب کی نیت سے آپ یہ مسجد تعمیر کروا سکتے ہیں، کیونکہ ہم اکثر اولادوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ماں باپ جب موجود تھے دنیا میں تو وہ شاید ان کو لگتا ہے وہ اس انداز سے ان کی خدمت نہیں کر سکے جس انداز سے ان کو ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی، اور وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کاش ہمارے والدین زندہ ہوتے تو ہم ان کی اس طرح خدمت کرتے، اس طرح خدمت کرتے۔ تو اگر وہ آج اس دنیا میں نہیں تو یہ ایک بہترین اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، اگر آپ ان کی قبر میں ان کو راحت اور سکون کا سامان میسر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین اپرچونٹی ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے اس ڈونیشن سے ایک مسجد تعمیر کروا سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو اگر پاؤنڈز میں پے کریں گے تو 7500 پاؤنڈز آپ کو دینے ہیں، یا پھر آپ اگر ڈالرز میں دینا چاہیں تو 9500 آپ کو US ڈالرز دینے ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ ایک مسجد کی تعمیر کے لیے یہ رقم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن احساس جہاں آپ کے ڈونیشن سے اس طرح کی تعمیرات کرواتا ہے، مساجد کی تعمیرات ہوتی ہیں، وہیں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ کم سے کم رقم جو ہے وہ اس کی کاسٹ پر لگنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ بہتر انداز سے تعمیرات مکمل کی جائیں، تو اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ اقدامات الحمدللہ کیے جاتے ہیں۔ اور یہی احساس ٹرسٹ کی ایک کریڈیبلٹی ہے کہ آج میں صرف آپ سے بیٹھ کر مخاطب نہیں ہوں یا میں آپ سے گفتگو نہیں کر رہا، بلکہ الحمدللہ ہماری ہر ٹرانسمیشن میں علماء کرام کا پینل موجود ہوتا ہے یہاں پر، اور علماء کرام کی، علماء حق کی اس ٹرانسمیشن میں موجودگی اس بات کی علامت ہے، اس بات کا ثبوت ہے الحمدللہ کہ کس زبردست کریڈیبلٹی کے ساتھ، کس ٹرسٹ کے ساتھ یہ احساس ٹرسٹ یہ تمام کار خیر سر انجام دے رہا ہے۔ اگر آپ ایک لارج ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہیں جہاں پر آبادی تھوڑی زیادہ ہے تو وہاں ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ اگر ہینڈ پمپ لگے تو وہاں پر بڑا ہینڈ پمپ لگے، اس کی مد میں 550 پاؤنڈز یا پھر 750 US ڈالرز آپ کو پے کرنے ہوں گے۔ اگر آپ ایک اسمال واٹر ویل لگوانا چاہتے ہیں کسی ایریا میں تو پھر اس کے لیے 695 پاؤنڈز یا پھر 945 US ڈالرز آپ کو پے کرنا ہوں گے۔ اسی طرح لارج واٹر ویل اگر آپ لگانا چاہیں جو کہ ایک دیہات وغیرہ کے لیے بھی کافی ہونا چاہیے، اس کی مد میں آپ کو 2135 پاؤنڈز یا پھر آپ کو 3045 US ڈالرز پے کرنا ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنی ڈونیشنز احساس ٹرسٹ کو دینی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں اور آپ کے ڈونیشنز کے ذریعے تعمیرات کی جائیں، ہینڈ پمپس لگائے جائیں، راشن پیکس
جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں، تو پھر آپ اس انداز سے ڈونیشنز دے سکتے ہیں، اور ہماری ڈیٹیلز بھی اس وقت اسکرین پر باٹم لائن پر موجود ہیں۔ آپ ہماری اسٹوڈیو ہاٹ لائنز پہ کال کر سکتے ہیں، ڈونیشن ہاٹ لائنز پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمائندگان 24/7 موجود ہوتے ہیں آپ کے رہنمائی کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے آئیں اور زیادہ سے زیادہ خلق خدا کی خدمت کے لیے اپنی ڈونیشنز ہم تک پہنچائیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آگے امداد پہنچا سکیں اور اس طرح کی تعمیرات کا عمل مکمل کرا سکیں۔ ناظرین کرام، گفتگو بھی ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت کی حمد اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہدیہ بھی پیش کیا جائے گا، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم اس ٹرانسمیشن میں شامل کرتے ہیں۔ میں آپ کا تعارف کراتا چلوں، میرے بائیں دانے موجود ہیں حضرت علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سر جزاک اللہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ اور میرے دائیں جانب موجود ہیں مفتی احمد سعید نورانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ سر، آپ کی آمد کا شکریہ۔ قبیلہ حسان سے ایک خوبصورت آواز، اور میں بذات خود ان کو بہت پسند کرتا ہوں، لاکھوں چاہنے والے ہیں، کروڑوں بلکہ پوری دنیا میں سننے والے ہیں، اور انشاءاللہ میں نام لوں گا تو جتنے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سننے کا جو شوق اور ذوق رکھتے ہیں، وہ یقیناً اس وقت ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ جائیں گے۔ میری مراد ہے قاری اسد الحق ہمارے ساتھ موجود ہے سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ سر، آپ کی آمد کا شکریہ ماشاءاللہ۔ اور ابتدا میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ علماء کرام سے ہم گفتگو کی جانب بڑھیں، ایک حمد باری تعالیٰ قاری اسد الحق پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ایک طلب اور ایک ہی ہو، لا الہ مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتا، مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتا،
ماشاءاللہ سبحان اللہ قاری صاحب، سلامت رہیں ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، گفتگو ہو رہی ہے، ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور محرم الحرام اپیل کے ساتھ احساس ٹرسٹ کی جانب سے ایک بار پھر ہم آپ سے محو گفتگو ہیں، اور آپ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز کے ذریعے ہینڈ پمپس لگوائیں، راشن بیگز جو ہیں وہ جو مخیر حضرات ہیں وہ آگے آئیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے قدم بڑھائیں جو اس وقت ہماری اور آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے پراپر جگہ نہیں ہے، مساجد کی تعمیرات کے حوالے سے اور سادات فیملیز تک گفٹس پیکس پہنچانے کے حوالے سے، پانی کی فراہمی کے حوالے سے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، میں نے آپ سے ابتدا میں گزارش کی ہے، اور ڈیٹیلز آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح ہر بار آپ نے جب بھی احساس ٹرسٹ نے آپ کو صدا لگائی اور جس انداز سے جس اعتماد کے ساتھ آپ نے احساس ٹرسٹ کا ساتھ دیا اور اللہ کے ان بندوں تک اپنی امداد پہنچائی، اس بار بھی انشاءاللہ تعالی وہ تمام مخیر حضرات جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ صاحبان ثروت و دولت، وہ یقیناً اللہ رب العزت کے دی ہوئے مال میں سے زیادہ ڈونیشنز کے ذریعے ان تمام کاموں میں بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ تعالی حصہ لیں گے، کنٹریبیوٹ کریں گے۔ اور میں گفتگو کی جانب بڑھ رہا ہوں، یاد رکھیں کہ جس طرح میں نے آپ سے ابتدا میں عرض کی کہ ایک طرف وہ طبقہ ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے دے کر آزمایا ہے، تو دوسری طرف وہ طبقہ ہے جس سے رب تعالیٰ نے لے کر اس کو آزمایا ہے۔ میں چاہوں گا اسی پہرائے میں اگر علامہ صاحب آپ گفتگو کا آغاز کریں۔ بالکل، ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ آزمائش کی چادر کے نیچے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو آزمائش سے بچا ہو، جو آزمائش سے نہ گزر رہا ہو۔ ہر انسان اپنے مقام پر آزمائش سے گزر رہا ہے۔ آزمائش کی اقسام ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ بندے کو دنیا میں بھیجا اور اس کے لیے یہ طے کر لیا کہ ہم تم سے دولت بھی کھینچ کر رکھیں گے، تمہارے رزق میں بھی تنگی رکھیں گے، اللہ، صحت سے بھی تمہاری دوری رہے گی، دنیاوی آسائشوں اور سہولتوں سے بھی تم دور رہو گے۔ اللہ، پھر یہ پرکھا جائے گا کہ منزل صبر پر تم کیسے رہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ طبقہ ہے جس کو کہا کہ تم آسائشوں میں رہو گے، تمام نعمتیں تمہارے پاس ہوں گی، تمام صحت تمہارے پاس ہوگی، سب کچھ ہوگا، اور پھر یہ پرکھا جائے گا تم اس پر شکر کیسے کرو۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو جس سے سب کچھ لے لیا اس کو صبر پر پرکھا، جس کو سب کچھ دے دیا اس کو شکر پر پرکھا۔ واہ واہ واہ۔ ان دونوں میں جو پرکھ آسان ہے وہ صبر والی ہے، اس لیے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بس ایک کام کرے، صبر کرے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کے پاس سب کچھ ہے وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ عدل کرے، واہ واہ واہ۔ اور اس کے بعد پھر اپنی ضروریات اور ضروریات میں ترجیحات کا تعین کرے، پھر اس کو جواب دینا ہے کہ اس نے کیسے لیا، کیسے خرچ کیا۔ یہ ایک لمبا اور دقیق مرحلہ ہے، لیکن آسان جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ منزل صبر سے گزرے۔ یہ اس لیے بھی میں نے بات عرض کی کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں خالق تو ایک ہے، لیکن بندے کیوں، کوئی انسان دولت مند گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی غریب گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے، ایک ہی مالک بندوں کو دو الگ طریقے کی زندگیاں کیسے بسر کروا رہا ہے۔ دو الگ طریقے کی زندگیاں بسر کروانا آزمائش کی ان دو چادروں کے نیچے سے گزارنا ہے۔ واہ واہ واہ۔ قرآن حکیم نے اس پر انسان کی نفسیات پر کلام کیا ہے سورہ فجر میں، جہاں خالق کائنات نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانَ مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ۔ واہ واہ واہ۔ جب اللہ انسان کو آزماتا ہے عزت دے کر اور نعمت دے کر، فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، تو پھر یہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ رب ذوالجلال یہ نہیں فرما رہا کہ ہم نے ان کو یہ عطا کیا، ہم ان کو آزمانے کے لیے دے رہے تھے، واہ واہ واہ۔ ہم آزمانے کے لیے دے رہے تھے، عزت دے رہے تھے، انہیں نعمتیں دے رہے تھے، یہ اس کو اپنا حق سمجھ بیٹھے۔ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں عزت دی، یہ تو ہمارا حق تھا۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور پھر جب اللہ ان کے رزق میں ذرا سی کمی کر دے، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، تو پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہماری توہین کر دی، شکوہ شکایت جی کرنا۔ ہمیں ہمارا حق نہ دیا، ہم نے تو بڑی محنت کی تھی، ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی، مطلوبہ نتیجہ نہ آیا۔
اس نفسیات کو بیان کرنے کے بعد اب خداوند ذوالجلال کا جلال سے بھرپور ایک خطاب ہے بندوں سے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، اللہ اکبر، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تم سوچو تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اللہ اکبر، ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے کہ انسان کو جب دیا جائے تو وہ خرچ کرنے سے، لوگوں کی مدد کرنے سے غفلت برتتا ہے، اور جب نہیں دیا جاتا تو پھر شکوے شکایت کرتا ہے۔ تو خداوند ذوالجلال نے ایک جانب تو یہ متوجہ کیا، اور یہ سب مضمون چھیڑنے سے پہلے کا جو ایک مضمون ہے اسی صورت میں، وہ گزشتہ اقوام کے ان رویوں کا ہے جو اللہ سے بغاوت پر مبنی رویے تھے۔ اس مضمون کا جو اختتام جس آیت پر ہوا ہے، ان ربک لبالمرصاد، اللہ اکبر، آپ کا رب ان کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ، اور فوراً پھر یہ مضمون بیان ہوا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم غافل نہ ہونا، ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری طاق میں بیٹھا ہوا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس کو دیکھ رہا ہے، تم ہر وقت ایک مشاہدے سے گزر رہے ہو۔ اللہ، اور پھر صحابہ کرام، ان کے ہاں تو اتنی احتیاط ملتی ہے، اتنی احتیاط ملتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا کہ اگر احد پہاڑ سونے کا ہو جائے اور یہ سونے کا ہونے کے بعد 3 دن گزر جائیں اور اس میں سے کچھ میرے پاس بچ جائے، اللہ تو اکبر، اس پر میں رب ذوالجلال سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہے اپنی ضرورت سے زیادہ اس کو مخلوق میں تقسیم کرنا۔ اللہ، حضرت ام سلمہ ام المومنین، ان کے متعلق یہ ہے کہ اپنے گھر میں ان کی حالت یہ تھی کہ جو چراغ تھا اس میں تیل ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا، اللہ، گھر میں چراغ وہ بجھا ہوا ہے، اور اس حالت میں وہ صدقہ کر رہی ہیں، اللہ اور اکبر، صدقے کی رقم جب بھیجتی تو وہ یہ کہتی کہ جب یہ صدقہ اس کے حقدار کو جب دو تو وہ جو دعائیہ کلمات کہے وہ مجھے آ کر بتانا، اور پھر جب بتایا جاتا کہ ام المومنین کو کہ اس نے آپ کے لیے یہ دعائیہ کلمات کہے تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے واہ واہ، کہ تو نے ہمارا صدقہ قبول کر سبحان لیا۔ اس اللہ، لیے کہ صدقے کی قبولیت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کسی کو صدقہ دیا جائے تو وہ دعا دے گا تب جب اس کو پہلے تسکین ملے گی، اس کو بے قراری سے قرار آئے گا، تو جب وہ دعا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کی تکلیف کم کر دی، ہمارا صدقہ قبول ہو جی گیا۔ ہمارا صدقہ قبول ہو گیا، ہم کسی کی تکلیف کم کرنے والے بن جائیں۔ واہ واہ واہ، اب اس وقت ہمارے جو صورتحال ہے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، سادات کا پوری تکریم کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے جی ساتھ الحمدللہ، ان کا خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں غربا ہیں، یتامہ، مساکین، ان کے لیے خیال کیا جاتا ہے۔ اس میں سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس میں حصہ لیں۔ یہ احساس خود پہلے قدم آگے بڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد دعوت دیتا ہے کہ ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، بے شک، اب آپ آئیے، آپ بھی اس کا حصہ بنیے۔ تو اس دعوت پہ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ احساس نے ہمارے لیے کام آسان کیا ہے، امت مسلمہ کے لیے کام آسان کیا ہے کہ یہ کہاں حقدار ڈھونڈیں، کہاں اہل تلاش کریں، یہ سارے مراحل انہوں نے طے کر لیے۔ اب ہمیں صرف امداد دینی ہے تاکہ وہ حقداروں تک۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا سحر حاصل گفتگو علامہ صاحب نے کی۔ یقیناً ایک موٹیویشن آپ ناظرین تک بھی پہنچی ہوگی، اور بے شک یہی بات ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں نوازا ہے نعمتوں سے تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور یقین جانیے یہ تو دنیا ہے، 4 دن کی زندگی ہے اور کٹی جائے گی کسی نہ کسی طرح، ان کی بھی کہ جو جن سے صبر کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اور ان کی بھی جن سے شکر کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ مال کی صرف 3 اقسام ہیں، ایک وہ جو اس نے کھا کر ہضم کر لیا، دوسرا وہ کہ جس نے پہن کر اور اس کو بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا مال وہ ہے کہ جو اس نے راہ خدا میں دے کر آخرت کے لیے محفوظ کر لیا۔ تو ناظرین، عقل مندی، ہم یہ جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں نا کہ یار یہ مال اگر ہم دیں گے یہ تو کم ہو جائے گا، یہ ہمارا
عقلی جو ہے وہ ایک طرح سے پرسیپشن ہے اور ہماری مینٹیلٹی ہے کہ ہم یہ کیلکولیشنز میں لگ جاتے ہیں کہ یار مال تو دینے سے جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، کل اگر میرے پاس نہیں ہوا تو میں کیا کروں گا۔ آپ یقین جانیے کہ یہ جو صحت ہے نا اللہ کی دی ہوئی نعمت، اس پر جو ہے میرے رب کا حق ہے، اور اگر وہ آپ سے یہ صحت جیسی نعمت آپ سے لے لے، آپ کو اس سے محروم کر دے، ایسے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں اور اس دنیا سے گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری دولت بھی اپنی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے لگانا چاہی، لیکن پوری دولت لگا کر بھی وہ صحت حاصل نہیں کر سکے۔ ہم ایک ایک سانس جو ہر اگلی سانس جو ہے یہ رب کے حکم کی محتاج ہے۔ ہم جو یہ غذا کھاتے ہیں کھانا تاکہ ہم اپنی بھوک مٹا سکیں، آپ سائنٹیفک ریسرچ پڑھیں، وہ بتاتی ہے کہ یہ سانس کی نالی اور غذا کی نالی یہ ایسے ہیں، وہ نوالا جو آپ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھا رہے ہیں، اگر میرے رب کا حکم نہ ہو، اس پر آپ کی کرم نوازی نہ ہو اور یہ نوالا آپ کی سانس کی نالی میں آ جائے، تو یہ نوالا جو آپ نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنے منہ میں رکھا تھا یہ آپ کو بھی مٹا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں لمحہ لمحہ کس قدر یہ بندہ محتاج ہے اپنے رب کریم کا، اس کی عطاؤں کا، اس کی کرم نوازیوں کا۔ ہم جتنا اس کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اگر رب تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اور پھر یہ 4 دن کی زندگی تو گزر جائے گی، آپ بتائیے کہ کل کیا کوئی اس لیے قیامت کے دن بروز حشر پیاسا نہیں ہوگا کہ وہ کروڑ پتی ہے، جاہ و منصب رکھتا ہے، یہاں پر بڑی اس کے پاس علم کی طاقت ہے؟ نہیں، وہاں پر عمل پر پرکھا جائے گا انسان کو، اور عمل کے حساب سے ہی اس کی سرزنش کی جائے گی یا اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی، اس کا حساب کیا جائے گا۔ اگر آج آپ پیاسوں کو پانی پلانے والے بن جائیں تو میں نہیں، یہ ہمیں قرآن و حدیث یہ ہمیں روشن تعلیمات دیتے نظر آتے ہیں کہ اگر ہم صدق کے دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنی اس فکر کو، اپنے اس احساس کو عمل کے سانچے میں ڈھال لیں کہ یار جہاں جہاں انسانیت پیاسی ہے، مجھے رب نے نوازا ہے، جتنا ہو سکے گا میں ان تک پانی پہنچانے والا بنوں گا۔ یار رب نے مجھے وافر مقدار میں رزق دیا ہے، میں یار ہر اس جگہ جانے کی کوشش کروں گا، ہر اس بھوکے تک، مسکین تک کھانا پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ رب تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے۔ تو یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو کل قیامت میں ایسے ہوں گے کہ نہ ان کو کوئی بھوک ہوگی، نہ ان کو کوئی پیاس ہوگی۔ آج ہم ان پر کہ جن کے سر پر اس وقت سائبہ نہیں، چھت نہیں، ہم ان کے سر پر چھت اور سائبہ بنانے والے بن جائیں، کل قیامت میں یقیناً انشاءاللہ ہم اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یہ ناظرین کوئی میں آپ سے مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، بلکہ یہ کتاب و سنت کی وہ تعلیمات ہیں، وہ روشن تعلیمات ہیں جو ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، مشائخ اعظام اس پر گفتگو کرتے ہوئے اور موٹیویشن دیتے ہوئے، ہماری اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ان ہوئی نعمتوں کا صحیح انداز سے شکر ادا کریں، تو جیسے علامہ عزیز بندگی صاحب نے کہا کہ بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ خلق خدا کی خدمت کریں، اس طرح کے کار خیر میں زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کریں تاکہ ہم ہینڈ پمپس لگوا سکیں، سادات تک گفٹس پہنچا سکیں، راشن بیگز جو ہے وہ ہم بھجوا سکیں۔ تو ہمیں انشاءاللہ ہم منتظر ہیں، ہمیں امید ہے زیادہ سے زیادہ اس بار بھی آپ احساس ٹرسٹ پر ٹرسٹ کرتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ اپنی کنٹریبیوشنز اور ڈونیشنز کے ذریعے ان اقدامات میں ہمارا رائٹ ہینڈ بنیں گے، انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے۔ میں علامہ احمد سعید نورانی صاحب آپ کو گفتگو میں شامل کرتا ہوں۔ حضرت علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی کہ ایک طرف صبر کا امتحان ہے تو دوسری طرف شکر کا۔ اچھا، یہ ساری باتیں سننے کے باوجود ہمیں ایک طبقہ بہت معذرت ایک بدقسمتی کے ساتھ ایسا بھی نظر آتا ہے، یہ ساری باتیں سن کر بھی وہ لگتا ہے کہ یہ باتیں تو شاید ان کے لیے ہیں نہیں، جیبیں بھی بھری ہوئی ہیں، مال بھی بہت اللہ نے نوازا ہے، لیکن وہ احساس ان میں بیدار نہیں ہوتا کہ وہ ان کو اس طرف لے کر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بیالی افان شیطان بلانے پہ یہ بھی آشا ہے جس اللہ میں تو آزو عالمین صبر کرے اور اللہ رب العالمین سے التجائیں بھی کرے، مانگے بھی صحیح، لیکن جسے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے اس کے لیے 2 امتحان ہے۔ ایک تو وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اور دوسرا اللہ نے جو اس کو عطا کیا ہے
اس پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عطا کا حق بھی ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت اسے عطا کی ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ رب العالمین کے بندوں کی محبت میں خرچ کرے، پھر اللہ رب العالمین کے بندوں کی کفالت میں خرچ کرے، اللہ رب العالمین کے بندوں کو راضی کرنے میں خرچ کرے۔ اللہ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، سبحان اللہ۔ کہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے، ایک تو وہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، دوسرا اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے، واہ، وتثبیتا من انفسہم، کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ثابت قدم ہو جائیں کہ اللہ نے جو ان کو عطا کیا ہے پھر اس کا شکر بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کے لیے دوہری آزمائش ہے اور انہیں اس پر استقامت دکھانی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے اور وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خرچ کرے تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ ایک آیت مبارکہ کے مفہوم میں ہے کہ 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، اللہ، اور پھر فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے اندر خلوص اگر دگنا ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو اس سے بھی ڈبل 1400 گنا اس سے بھی زیادہ، اللہ، یعنی کہ بندہ جتنا خلوص اللہ کی بارگاہ میں اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اتنا ہی بندے کو عطا فرمائے گا۔ واہ واہ واہ۔ لیکن ہمارے دنیاوی لیول کے مزاج کے مطابق اگر ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ توفیق عطا کی اور ہم نے اللہ کے بندوں پر خرچ کیا تو اس میں کبھی کبھی تو بسا اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ بندے کے مزاج کے اندر تھوڑی سی رعنائی آ جاتی ہے، تھوڑا سا غرور اور بڑائی آ جاتی ہے بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ کہ دیکھیں جی میں تو بہت سارے لوگوں کی کفالت کا سبب ہوں، میں تو بہت سارے لوگوں کی مدد کرنے کا سبب ہوں، تو یہ اس سے بھی زیادہ بڑی آزمائش ہے اللہ، کہ جب اللہ رب العالمین آپ کو دینے کے لائق کرے، دینے کے قابل کرے تو ایسے وقت میں اپنے مزاج کے اندر عاجزی پیدا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی معیت میں سفر میں تھے تو ایک وادی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانور سواری کے جانور سے اترے اور زمین پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تو آپ نے زمین سے تنکا اٹھایا اور اسے صحابہ کرام کے سامنے ایسے انگلیوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ بندہ مومن کا قلب اللہ کی بارگاہ میں اس تنکے کی طرح ہے، وہ چاہے تو اس کو یوں پھیر دے اور فرمایا چاہے تو پھر یوں پھیر دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ بندہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عمل کرتا ہے یا تو اس بندے کے عمل میں خلوص ہوگا تو اللہ رب العالمین پھر اسے عاجزی کی طرف جھکا دے گا، اور اگر اس بندے کے مزاج میں تھوڑا سا بھی دکھاوا ہوا پھر اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے راستے کی طرف موڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسا مقام ہے کہ بندے کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک ایک قدم پھونک کر چلنا ہوگا، اور اس بندے کو اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا حق ادا کرنے کے لیے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک لفظ سوچ کر گزارنا ہوگا، سوچ کر بولنا ہوگا، تاکہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیابی کے مراحل طے کر سکے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی آزمائش کے لیے جسے اللہ دے کر آزماتا ہے اور جس سے کمی میں رکھ کے آزماتا ہے، دونوں صورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ صرف یہ کہیں گے کہ ہم مومن ہو گئے اور اللہ رب العالمین انہیں بخش دے گا، کامیاب کر دے گا، اللہ آزمائے گا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ آزمائے گا، آزمائش ہر کسی پر آئے گی، وہ چاہے تنگ دستی کی کیفیت میں آئے اور چاہے فراوانی کی کیفیت میں آئے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ رب العالمین جس کیفیت میں بھی آزمائے بندہ اپنے پائے استقامت کے اندر لغزش نہیں آنے دے، اللہ اس کے اندر استقامت رکھے، تاکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیابی سے بندہ اس آزمائش میں منزل مقصود تک پہنچ سکے، اور پھر اللہ رب العالمین اس آزمائش کے بدلے میں اس بندے کو وہ اعلیٰ مقام عطا فرما سکے جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے متعین فرمایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا سحر حاصل گفتگو، عمدہ کلام کیا مفتی صاحب نے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک بار پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور یہ آپ سب سے التماس ہے کہ احساس ٹرسٹ کی جانب سے جو اپیل کی جا رہی ہے، اور ہمیں اس یقین کے ساتھ، اس کانفیڈنس کے ساتھ ہم آپ سے ایڈریس کرتے ہیں کہ whenever humanity faces any sort of difficult time and whenever احساس ٹرسٹ appeal
throughout the world. So the way you people come forward and start donating and strengthening the hands of Ehsaas Trust, it is quite appreciable, and we do appreciate and acknowledge your contributions. You have been strengthening the hands of Ehsaas Trust, and the way you have been helping these needy people. So may Allah bless all of you and accept your donations, accept whatever you are spending in the way of Allah. تو ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ سب سے یہ اپیل کی جا رہی ہے احساس ٹرسٹ کی جانب سے کہ جس قدر زیادہ ہو سکے آپ اپنے ڈونیشنز پہنچائیں، ہمارے نمائندگان سے رابطہ کریں. ہاٹ لائنز ہماری آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر دکھائی جا رہی ہیں، ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں. اگر آپ ہینڈ پمپس لگوانا چاہتے ہیں، مسجد کی تعمیر کروانا چاہتے ہیں، آپ سادات فیملیز تک اپنے تحائف پہنچانے چاہتے ہیں، ہدیات پہنچانے چاہتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ ویلس بنوانے چاہتے ہیں، کنویں جہاں سے وافر مقدار میں پانی وہاں کے رہنے والے مکین حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ نے اس مد میں جو بھی آپ سے شیئر کی گئی ہے معلومات اور ہماری اسکرین پر بھی اس وقت موجود ہے، اور مزید آپ ہمارے نمائندگان سے رابطہ کر کے بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کار خیر سر انجام دے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے کہ اس نے اس بندہ مومن کو چنا ہے. اللہ پاک چاہتا تو یقیناً وہ کافی ہے اپنے بندوں کی امداد کرنے کے لیے، لیکن جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی ابھی فرمایا، آپ غور کیجئے، جو خلاصہ کلام میں سمجھا کہ اگر آپ رب کی بارگاہ میں دے تو رہے ہیں تو یہ تکبر کرنا، دکھاوا کرنا، ریاکاری، یہ تو کجا. اصل تو یہ ہے کہ آپ ان کو دے کر آپ ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنی خود ذات پر یہ احسان کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو دے کر اس آزمائش میں رکھا ہے کہ آیا کہ آپ اس کے بندوں پر ان رقوم کو خرچ کرتے ہیں. نہیں، اپنی دولت کو صرف آپ اپنی آسائشوں کے لیے تو آپ کنسنٹریٹ کر کے نہیں رکھتے، آپ اپنے لیے تو جمع کر کے نہیں رکھتے، نہیں، بلکہ جب اللہ کی مخلوق مدد کے لیے پکارتی ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں ضرورت ہے یہاں پر کہ یہاں پر اجناس پہنچائی جائیں، یہاں غذا پہنچائی جائے، صاف پانی پہنچایا جائے. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر پھر بھی ہمارے احساس بیداری سے دو چار نہ ہو تو ہمیں ایک بار ضرور امیجن کرنا چاہیے، تصور کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے خاکم بدہن بادل نہ خواستہ، اگر مجھے اور آپ کو جن کو رب تعالیٰ نے نعمتوں سے اتنا نواز رکھا ہے، اگر ہمیں اس طبقے میں رکھا جاتا، اس وقت میں یا آپ میں سے کوئی کسی جھوپڑی میں بیٹھے ہوتے، یا بے سر و سامانی کی حالت میں ہوتے، یا کئی دن سے بھوک افلاس کا دو چار ہوتے، پانی پینے کے لیے ہمارے پاس میسر نہیں ہوتا. آپ بلیو کریں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اگر منرل واٹر پہنچانے والا لیٹ ہو جائے تو ہم فون کر اس کو 10 باتیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نل میں پانی صاف نہیں آتا اور بچے بیمار ہو جائیں گے، جتنی تیزی سے لا سکتے ہو فوراً 3 بوتلیں 5 بوتلیں پہنچاؤ. یہ گھر کا وطیرہ، گھر کی بات ہے، یہ کوئی آسمانی بات نہیں ہے، یہ بلکہ کوئی راکٹ سائنس میں آپ کو نہیں بتا رہا. گھر میں آپ دیکھیں، اگر ہمیں بھوک لگی ہو، ہم گھر میں داخل ہوں اور ہم کہیں کہ بھائی کھانا لاؤ، شدید بھوک لگ رہی ہے، اور آپ سے یہ کہا جائے کہ ابھی کھانا تیار ہونے میں 1 گھنٹہ باقی، یہ نہیں کہا جا رہا کہ کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے ابھی آدھا 1 گھنٹہ لگے گا، تو ہم کس طرح برس پڑتے ہیں، کس طرح ہم ڈانٹنے لگتے ہیں اور شکایت کرنے لگتے ہیں کہ میں اس قدر محنت کر کے تھکا آ رہا گھر میں گھسا ہوں اور گھر میں جو ہے وہ ابھی کہا جا رہا ہے آدھا 1 گھنٹہ لگے گا. تو یہ جو وقتی طور پر جو آزمائش ہے، ہم تو یہ برداشت نہیں کر پاتے. آپ تھوڑا سا تو سوچئے، امیجن کریے، تصور کریے، کئی دنوں سے بھوکے اور پیاسے ہمارے وہ مسلمان بہن اور بھائی ہماری امداد کے متلاشی ہیں، منتظر ہیں. اور اس کے علاوہ جو دیگر پروجیکٹس ہیں احساس کے، یہ ہمارے لیے کس قدر دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کا سامان بن سکتے ہیں، ذریعہ بن سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے الحمدللہ جس طرح ہر ٹرانسمیشن نے آپ نے آگے بڑھ کر اپنی زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشن سے احساس ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. آپ پیش کر رہے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں گلہائے عقیدت. جناب قاری اسد الحق اپنے بھائی سے ملتمس ہوں کہ نعت رسول مقبول پیش کیجیے. ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے. ان پہ ایمان لانے
قبر میں روشنی اور کیا چاہیے، قبر میں روشنی اور کیا چاہیے، یاد سرکار میں جو بھی گزری گھڑی، یاد سرکار میں جو بھی گزری گھڑی، دافع غم بنی اور کیا چاہیے، دافع غم بنی اور کیا چاہیے، یاد شاہ مدینہ جو آتی رہی، یاد شاہ مدینہ جو آتی رہی، ہو گئی حاضری اور کیا چاہیے، ہو گئی حاضری اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حضرت سلامت رہیں ماشاء اللہ۔ اور جب قاری اسد الحق جو ہے وہ یہ نعت پڑھ رہے تھے تو چند اشعار میری ذہن سے گزرے اور میں آپ کو پیش کرتا چلوں کہ اے موت ابھی اور ہے جینے کی تمنا، اے موت ابھی اور ہے جینے کی تمنا، باقی ہے میرے دل میں مدینے کی تمنا، روزے بھی وہیں پر ہوں تراویح بھی وہیں پر، برسوں سے ہے ایک ایسے مہینے کی تمنا، برسوں سے ہے ایک ایسے مہینے کی تمنا، اور تربت پہ میری عطر و گلابی نہ چھڑکنا، تربت پہ میری عطر و گلابی نہ چھڑکنا، ہے مجھ کو محمد کے پسینے کی تمنا، ہے مجھ کو محمد کے پسینے کی تمنا، اے موت ابھی اور ہے جینے کی تمنا۔ کیا خوبصورت کلام پڑھا آپ نے، ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر احساس ٹرسٹ محرم الحرام اپیل 2002 کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور علماء کرام بھی اس حوالے سے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، اور بہت ہی فکری اور اصلاحی گفتگو جاری ہے۔ میں چاہوں گا علامہ صاحب کہ اگر ہم محرم الحرام میں اس طرح کی ٹرانسمیشن کر رہے ہوں اور حضور کے خانوادے کا ذکر نہ ہو، جنہوں نے سخاوت کی وہ اعلیٰ مثالیں قائم کی، خلق خدا کی خدمت کی وہ بہترین مثالیں قائم کی، جو کہ اتباع کے لیے میں چاہوں گا کہ ناظرین تک بھی ایک پیغام اور معلومات جانی چاہیے۔ بالکل بالکل، اہل بیت اطہار وہ کیونکہ سیرت مصطفیٰ کا مظہر ہے، اللہ اکبر، اور بے شک ان کی پوری سیرت میں یہ پہلو نمایاں نظر آتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ سورہ دہر میں خالق کائنات نے ایک اہل بیت کے واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب اس کی تلخیص میں عرض کر رہا ہوں کہ جب حسنین کریمین علیل ہوئے، اہل بیت نے منت مانی کہ یہ شہزادے صحت یاب ہو جائیں تو ہم منتی روزے رکھیں گے، صحت یاب ہو گئے، منتی روزے رکھے، مولا علی نے یہودی کے باغ میں کاشتکاری کی، وہاں سے جو رقم ملی اس سے سیدہ کائنات نے اس گیہوں کو اپنے دست مبارک سے چکی میں پیسا، اللہ اکبر، اور پھر
उस आटे से रोटियां तैयार की और जब रोज़ा रखा, वक्त अफ्तार आया, दरवाजे पर दस्तक हुई, पूछा गया कौन? आने वाले ने कहा कि मैं मिस्कीन हूँ, भूखा हूँ। अल्लाह। इन्होंने खाना उसको दे दिया और ख़ुद पानी से अफ्तार किया। दूसरे दिन फिर सैयदा कायनात ने अफ्तार तैयार की और जब ऐन वक्त अफ्तार दरवाजे पर दस्तक हुई, कौन? आने वाले ने कहा कि मैं यतीम हूँ और भूखा हूँ। इन्होंने सब उसको दे दिया, ख़ुद पानी से अफ्तार किया, अल्लाह। भूखे रहे। और तीसरे दिन भी जब यही सब कुछ हुआ, दरवाजे पे दस्तक हुई, आने वाले ने कहा मैं असीर हूँ, इन्होंने सब कुछ उसको दिया। अल्लाह। अब कुरान हकीम कहता है कि इन लोगों के इस अमल के मुतालिक कि वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। अल्लाहु अकबर, वही तीनों नाम लिए। ये अल्लाह की खालिस मोहब्बत में खाना खिलाते हैं, वाह वाह, मिस्कीन को, यतीम को और असीर को। और फिर इसमें भी एक कमाल ये है कि पहले दिन मिस्कीन आया था, दूसरे दिन यतीम, तीसरे दिन असीर। जिस तरतीब से साइल दर ज़हरा पर आया, उस तरतीब से आया। भाई क्या कहने, सुभान अल्लाह। मिस्कीन, यतीम, असीर, ये उनको खाना खिलाते हैं। वाह वाह वाह। और इनका ये अमल, ये तो कुरान हकीम बयान कर रहा है, लेकिन इसमें एक पहलू है कि ये क्यों नहीं करते थे कि खाने वाले होते थे 5 और साइल होता था 1, तो ये भी तो हो सकता था ना कि 5 बंदा दे देता, एक आदमी का खाना 4 फिर शेयर कर लेते, 4 में मैनेज कर लेते जी। ऐसा क्यों नहीं करते थे? कुरान हकीम इस वाक़े को बयान करके इनकी इनफरादी शान बयान कर रहा वाह है, वाह, सुभान क्योंकि ये घराना, इसकी सखावत का मिजाज जुदा है। जब साइल आता था तो मौला अली जब अपने हिस्से का खाना देते थे तो ज़हरा पाक कहती थी कि ए अली, अल्लाह को राज़ी करने के लिए तन्हा तुम क्यों, मैं भी तुम्हारे साथ शरीक हूं। मैं भी साथ हूँ। हसनैन करीमैन कहते थे कि जब माँ बाप ईसार कर रहे हैं तो हम भी शामिल हैं, पीछे रहें। और फिर घर की कनीज़ फिज़ा कहती थी कि जब मालिकान ये कर रहे हैं तो मैं कनीज़ क्यों पीछे रहूं। वाह वाह। फस्तबिकुल खैरात, नेकी के कामों में आगे। तो वो साइल एक होता था, लेकिन अहले बैत साइल को हमेशा उसकी तलब से ज़्यादा देते हैं। वाह वाह वाह। अपने ऊपर अपनी ज़रूरियात उसको पसे पुश डालते हैं, मखलूक खुदा के ज़रूरत को तरजीह देते हैं, उनकी सहूलत को तरजीह देते हैं। और फिर अहले बैत के यहाँ ये मामूल इतना ज़्यादा नुमायाँ है कि करबला में और फिर जहाँ भूख और प्यास है, उस मौके तक अहले बैत का किरदार ये कि इमाम हुसैन ने यजीद के लश्कर को पानी पिलाया था जब करबला आ रहे थे, रास्ते में हुर का लश्कर मिला था, पानी पिलाया था। हुर के लश्कर ने कहा था हमारे पास पानी नहीं है, इन्होंने पानी दिया। जब पानी पी लिया तो इमाम हुसैन ने फरमाया अपने जानवरों को पानी पिलाओ। जब जानवरों ने पानी पी लिया, फरमाया अपने जानवरों के पैरों पर पानी डालो, ये सहराई सफ़र करके आ रहे हैं। अल्लाह। लेकिन जब इमाम हुसैन पर पानी बंद हुआ, एक मर्तबा भी इमाम हुसैन ने अपना वो एहसान याद नहीं दिलाया। अल्लाह। ये किरदार की अजमत है कि ये मखलूक खुदा से हुस्न सलूक करते हैं, और अगर वो मखलूक इनसे बदसलूकी करे तो अपना एहसान भी याद नहीं दिलाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन किराम, क्या खूबसूरत गुफ्तगू है, और इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मिलते हैं आपसे मुख्तसर से एक ब्रेक के बाद। ऐ खासान रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। बेचारा बेदगा न जइलरु न शेलरु दलतम दागबल मुसलमान राखड़ा ऊबर भंजरा। आइए आगे बढ़िए, मुश्किल के इन लम्हात में एहसास का साथ दीजिए। QTVtutor.com आपकी मजहबी तालीमात और कुरान सीखने और समझने का बेहतरीन जरिया है। घर बैठे खवातीन असातिज़ा के जरिए औरतों और बच्चियों के लिए कुरानी तालीमात हासिल करना अब निहायत आसान। अब बासानी अपने तयन करदा वक्त के मुताबिक अपने काबिल असातिज़ा से इनफरादी तालीम हासिल करें।